بخاری شریف کی اسی حدیث میں آگے یہ ذکر ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے انہوں نے شادی کی. حضرت ابراہیم بیچ بیچ میں کبھی کبھی آتے تھے تو اتفاق سے ایک دن وہ آئے, گھر میں اسماعیل نہیں تھے, وہ کہیں گئے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم کی بہو تھی گھر پہ, تو حضرت ابراہیم گئے, سلام کیا, سلام کر کے پوچھا کہ حال چال کیسا ہے, کیسی گزر رہی. تو بہو نے جواب دیا گزارا ہو رہا ہے, فی ضیق و شدہ, بڑی مصیبت اور تکلیف کے ایام گزر رہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہارے شوہر آئے تو انہیں بتانا کہ تمہارے ابو آئے تھے, میں تمہارا سسر ہوں, میں ابراہیم ہوں. شوہر سے کہنا کہ والد صاحب آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے غیر عتبۃ بابک, دروازے کی چوکھٹ بدل دیں. حضرت اسماعیل آئے, آتے ہی بخاری کے الفاظ ہے, آتے انہیں محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے. باپ کی خوشبو بیٹے کو پتہ لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. گھر آتے ہی محسوس ہوا کوئی آیا ہے. بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا کیا؟ کہ ہاں ایک بڑے میاں آئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کے ابو ہیں. وہ انہوں نے کہا سلام کیا ہے اور آپ کو کہا ہے کہ چوکھٹ بدل دے اپنے دروازے. کہا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں, میں تمہیں الگ کر دوں, لہٰذا تم اپنے گھر چلی جاؤ, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اس کے بعد حضرت اسماعیل نے دوسری عورت سے شادی کی. کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت ابراہیم آئے اور اس بار جس بہو سے ملاقات ہوئی اس سے بھی وہی سوال کیا کہ کیا حال چال ہے, کیسی گزر. اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے, نحن بخیر, ہم بڑے آرام سے رہتے, بڑی عافیت سے رہتے, بہت آرام ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. کہا کہ اگر تمہارے شوہر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں, اچھی چوکھٹ ہے. حضرت اسماعیل آئے گھر پر, بیوی نے بتایا ایسا ایسا ہوا تھا. کہا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور انہوں نے تمہاری تعریف کی اور کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں برقرار رکھوں. یہ واقعہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ کیا بیوی کے ذرا سی ناشکری کرنے پر طلاق دے دی جائے عورت کو؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ کیا باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے؟ یہ دو سوال, بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں جو اس حدیث کی روشنی پر. پہلا سوال, عورت کے اندر ناشکری ہے, طلاق دے دی جائے, ایسا نہیں ہے. طلاق بہت آخری اسٹیپ ہے. یہاں مسئلہ صرف ناشکری کا نہیں تھا. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے حدیث کی روشنی کہ یہ ایک نبی کا گھر تھا, نبی کے گھر میں معمولی کیریکٹر کی عورت بہو بن کے آئے, یہ نبی کے گھر کی شان کے خلاف ہے. اس عورت کا کیریکٹر اور کردار اس گھر کے لائق نہیں تھا. اس کے کردار کے خراب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ایک اجنبی آدمی سے وہ اپنے گھر کی باتیں شیئر کر رہی کہ ہم بڑے پریشانی میں رہ رہے ہیں. اسلام پرائیویسی کا حکم دیتا ہے. اگر آپ پریشانی میں بھی ہو, پریشانی میں اگر آپ ہیں تو بھی کسی اجنبی اور کسی انجان آدمی اس کو بتانے اور ڈیٹیل بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ ایک نبی کے گھر کی عورت کی شان ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ کیا باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اگر ابراہیم کے جیسا باپ ہو, ابراہیم کے جیسا باپ ہو تو یقیناً دے دے. ابراہیم کے جیسا باپ ہونا تھوڑی آسان کام ہے. وہ ابراہیم تھے, اللہ کے نبی تھے اور ان کے پاس نبوت تھی, سوجھ بوجھ تھی, تجربہ تھا. اس عورت سے 5 منٹ کی بات چیت میں وہ اس رزلٹ پر پہنچ گئے کہ یہ عورت میرے گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں. اور عورت کو حضرت ابراہیم نے جو جملہ استعمال کیا بڑا پیارا, کہا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل. جانتے ہیں چوکھٹ جو ہوتی ہے وہ گھر کے انٹرنس کا ذریعہ ہوتی ہے. بغیر چوکھٹ کے آپ گھر میں نہیں جا سکتے, چوکھٹ پہ قدم رکھ کے ہی گھر میں جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ عورت گھر کے سکون کی چوکھٹ ہوتی ہے. گھر میں سکون اسی چوکھٹ سے ہو کر جاتا ہے, گھر میں راحت اسی چوکھٹ سے ہو کر جاتا ہے. گھر کے اندر شرم و حیا, عزت و غیرت اسی چوکھٹ سے ہو کر کے جاتی ہے. اگر چوکھٹ خراب ہو جائے تو گھر میں سکون نہیں آ سکتا. لہذا گھر کی چوکھٹوں کی حفاظت کرو. یہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ پوری امت کو یہ سبق دیا ہے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں, ابراہیم کی سیرت میں ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. ایک باپ کے لیے بھی بہت کچھ ہے, ایک بیٹے کے لیے بھی بہت کچھ ہے, ایک شوہر کے لیے بھی بہت کچھ ہے, ایک سسر کے لیے بھی بہت کچھ ہے, ایک قائد اور لیڈر کے لیے بھی بہت کچھ ہے. وہ موحدین کے امام تھے, وہ نبیوں کے امام تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے, ہمارے نبی کے جد امجد تھے. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے جب اپنے باپ ابراہیم کو دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابراہیم کی شکل سب سے زیادہ مجھ سے ملتی جلتی. تو کاہلی اسلام میں اچھی چیز نہیں, اور اگر دین کے تعلق سے کاہلی ہو تو یہ تو اور بری چیز ہے. اگر دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں انسان کاہلی کرے تو شریعت میں اس کو اور برا کہا گیا, اس کو منافق کی علامت بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں,
یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، بہت کم اللہ کا ذکر کرتے. تو کاہلی کو منافقین کی صفت قرار دیا. اسلام کاہلوں کا مذہب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جنت عمل سے ملے گی، کاہلی سے نہیں ملے گی. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں آواز آئے گی، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اے جنتیو، یہ جنت تمہارے عمل کے بدلے تمہیں مل رہی. تم نے دنیا میں عمل کیا، کام کیا، تب جنت مل رہی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب اپنے جنتی بندوں کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، اپنے کامیاب بندوں کو تو کیا کہے گا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو کہ تم نے دنیا کی زندگی میں عمل کیا تھا. اسی لیے اللہ کے جو سب سے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، جتنے رسول دنیا میں آئے، ان سب کے اندر ایک چیز کامن تھی، وہ کاہل نہیں تھے. نعوذ باللہ، ان کے اندر کاہلی نہیں تھی. وہ نیکی کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں آگے آگے رہنے والے تھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء کے اندر کہ ہمارے تمام انبیاء نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، جلدی کرتے تھے. اور ایک مومن کے لیے تو زندگی کی آخری سانس تک عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. ابھی ایک تقریر آپ نے سنی قربانی کے اوپر. یہ میں کاہلی کے اوپر بات کیوں کروں؟ دراصل یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ عشرہ عام دنوں کی طرح گزار دیا جاتا. رمضان کے مہینے میں تو بہرحال کچھ حد تک نیکیوں کا اہتمام ہوتا ہے. اس کے آخری عشرے میں لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تاک راتوں میں جاگتے ہیں. مگر ذی الحجہ کا عشرہ ہمارا بنیا باغ میں بکرا تلاش کرنے سے زیادہ اس میں کوئی عمل نہیں کرتے. یہ عشرہ کیا ہے؟ یہ عمل کا عشرہ ہے، یہ اپنی مغفرت کروانے کا عشرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا. اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت کی وجہ سے کھاتا ہے. والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. جمہور مفسرین نے لکھا ہے، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں، یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. بلکہ علماء میں اس پر بھی اختلاف ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے. اس میں اختلاف ہے علماء کا. اور اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے بہترین بات کہی ہے، جو سب سے مناسب بات کہی ہے، وہی صحیح ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں تمام راتوں سے افضل، اور ذی الحجہ کے اس عشرے کے 10 دن تمام دنوں سے افضل. کیونکہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں شب قدر جیسی رات ہے، اور ان 10 دنوں میں بقرعید کا دن ہے، یوم النحر، اس میں عرفہ کا دن ہے. اور یہ عشرہ ذی الحجہ اس سال کا اکلوتا ایسا عشرہ ہے جس کے اندر تمام بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو گئی. قربانی اسی عشرے میں ہو رہی ہے 10 تاریخ. عرفہ کا روزہ اسی عشرے میں رکھا جا رہا ہے 9 تاریخ. حج کے ارکان اسی عشرے میں ادا کیے جا رہے ہیں. حج، نماز، روزہ، قربانی، یہ تمام ٹاپ کی عبادتیں، امہات العبادات، یہ تمام عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی. اچھا ایک بات بتاؤ، کیا اس عشرے کے لیے کوئی خاص عبادت بتائی گئی، کوئی خاص کام کرنا ہے؟ نہیں، کام سب وہی کرنا ہے، لیکن اس عشرے کی وجہ سے کام کا ثواب بڑھ جائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو داؤد کی روایت ہے اور بخاری کے اندر بھی اس معنی کی روایت موجود ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام. اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں کے عمل کو جتنا پسند کرتا ہے، سال کے کسی دن کے عمل کو اتنا پسند نہیں کرتا ہے. کوئی الگ سے عبادت نہیں کرنا ہے، کوئی الگ سے عمل نہیں کرنا ہے، وہی تلاوت کرنی ہے، وہی نماز پڑھنی ہے، وہی روزہ رکھنا ہے، وہی ذکر کرنا ہے. عبادتیں سب پرانی ہیں، عبادتیں سب وہی ہیں، لیکن ثواب اتنا زیادہ ہے جو سال کے اور دنوں میں ملنے والا نہیں ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، کیا اگر اس 10 دن کے اندر، اس عشرے کے اندر کوئی نیک عمل کر لیا جائے
تو کیا وہ عمل اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کر اس کا عمل کا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس عشرے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی نیکی کا ثواب جہاد سے بھی بڑا ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ہاں اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں نکلا ہے اور جان بھی اپنی گواہ کرایا ہے، مال بھی اپنا گواہ کرایا ہے، لوٹ آئے تو نہ جان سلامت ہے نہ مال سلامت ہے، شہید ہو کر آیا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا مقام زیادہ اونچا ہے۔ آج یہ عشرہ کیسا گزر رہا ہے؟ کیا برائیوں کا کوئی کام ٹھپ ہو رہا ہے اس عشرے میں؟ رمضان میں تو پھر بھی مسجدیں بھر جاتی ہیں، مگر یہ عشرہ تو ترس جاتا ہے، مسجدیں ترس جاتی ہیں نمازیوں کی شکل دیکھنے۔ تو آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ یہ ذی الحجہ کا عشرہ یہ سستی کا نہیں چستی کا عشرہ ہے، عمل کا عشرہ ہے، یہ کام کا عشرہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں اس عشرے میں؟ تو ہم اپنی گفتگو 8 پوائنٹ میں ذکر کریں، 8 چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں جو 8 کام ہمیں کرنے ہیں اس عشرے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے، پہلے یہ بتا دیں کیا نہیں کرنا۔ ایک برتن ہے، اس برتن میں آپ کو دودھ ڈالنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ برتن کا صاف ہونا ضروری ہے۔ برتن گندا ہے تو دودھ آپ کا بالکل پیور اور شدھ بھی ہوگا وہ خراب ہو جائے گا۔ برتن کا صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ عشرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا عشرہ ملا ہے، ہمیں نیکی کرنا ہے، لیکن نیکی سے پہلے ایک اور کام کرنا، برتن کو صاف کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اپنے رب سے معافی مانگنی۔ اب توبہ کیسے کریں؟ کیا توبہ کا یہی طریقہ ہے؟ مسجد میں آ جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ تو معاف کر دے میں بہت گنہگار، ہو گئی توبہ؟ اگر ہم نے اس کو توبہ سمجھا ہے تو ہم نے توبہ کو نہیں سمجھا۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ 3 چیزوں کا نام۔ نمبر 1 الاقلاع عن الذنب، گناہ کو چھوڑنا، یہ پہلی کنڈیشن۔ شرابی شراب پیتا ہے اور کہ میں توبہ کر رہا ہوں، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ بے نمازی نماز نہ پڑھے اور کہ میں توبہ کر رہا ہوں، کوئی مطلب نہیں۔ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیجیے، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے العزم علی اللہ یعود الیہا، اس بات کا پکا ارادہ کیجئے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ پہلی کنڈیشن گناہ چھوڑ دیجئے، دوسری کنڈیشن گناہ نہیں کریں گے اس کا پکا ارادہ کیجئے، اور تیسری کنڈیشن الندم علی المعصیہ، گناہ کے اوپر شرمندگی ہو، ندامت ہو، شرم آئے کہ ہاں میں نے غلط کہا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں پیدا ہوں گی تب آپ کی توبہ توبہ کر لی آپ نے۔ اب آئیے ہم عشرہ ذی الحجہ میں کیا کریں اس پر بات چھوڑیں۔ سب سے پہلا کام تو آپ یہ کیجیے، اپنا شیڈیول چینج کیجیے۔ جیسے رمضان میں آپ چینج کرتے، اٹھنے کا ٹائم الگ بدل گیا، جاگنے کا ٹائم بدل گیا، مسجد میں زیادہ وقت دے رہے، تلاوت کے لیے زیادہ وقت دے رہے، اپنا ٹائم ٹیبل بدلیے۔ اللہ نے آپ کو 10 دن یہ بڑے قیمتی دیے، یہ پھر سال میں کبھی ملنے والے نہیں ہیں۔ ٹائم ٹیبل بدلیے، راتوں کو فالتو جاگنا بند کر دیجیے، موبائل کا غلط استعمال بند کر دیجیے، ہو سکے تو موبائل سے دور رہیے، اور اگر موبائل استعمال کیجیے تو جہاں تک ہو سکے ضرورت پر استعمال کیجیے۔ اپنے دوست اور اپنی کمپنی دیکھیے، کون سے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں، کون دوست ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے پر آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، آپ گناہ کے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ایسے دوستوں سے کم ان 10 دنوں میں پرہیز کیجیے۔ اب آئیے میں اصل ٹاپک پر آتا ہوں کہ اس عشرے میں کرنا کیا ہے۔ نمبر 1 8 چیزیں بیان کرنی ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے سب سے زیادہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ بولو بھائی۔ نہیں، توبہ تو ہو گئی، عمل میں کیا پسند ہے؟ فرائض، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکات، فرض حج، جتنے فرائض ہیں یہ کمپلسری ہے، ضروری ہے، ان کے بغیر آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کی پہلی سیڑھی ہے کہ آپ فرائض کی پابندی کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے نبی اپنے رب سے روایت کرتے، اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضت علیہ، میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، میرا مقرب بنتا ہے، میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میری محبت حاصل کرتا ہے تو وہ فرض چیزیں ہیں، فرض عبادتیں۔ اور جب بات فرائض کی آئے گی
تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی فرض چیز کون سی ہے؟ نماز. نماز ہے. پچھلے مہینے کا واقعہ ہے, ابھی 15 دن بھی نہیں ہوا ہوگا. جھارکھنڈ کے دیوگھر میں میرا پروگرام تھا اور تقریر کر کے میں لوٹ رہا تھا. آدھا گھنٹے کے بعد ذمہ داروں کا فون آیا, مولانا آپ تو چلے گئے, ہمارے گاؤں میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا. میں نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی؟ کہا کہ آپ کے جانے کے بعد جب جلسہ ختم ہوا, ایک 20-22 سال کا نوجوان جو قرآن کا حافظ بھی تھا اور چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کا باپ تھا, وہ بائک سے جلسے میں آیا تھا اور تقریر سن کر کے بائک سے جا رہا تھا. 4-5 کلومیٹر کے بعد اس کا گاؤں تھا. جب سڑک سے مین روڈ سے اپنے گاؤں کے لیے مڑنے لگا, اس نے انڈیکیٹر نہیں دیا, یہ سوچ کر کے رات کا ٹائم ہے, انڈیکیٹر کی کیا ضرورت ہے. اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ٹریفک کے جو رولز ہیں اسے ہمیں فالو کرنا چاہیے, چاہے رات ہو چاہے دن ہو. آپ بائک سے نکلتے ہو ہیلمٹ پہن کے نکلو, کار چلا رہے ہو سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھا. میرے ساتھ بہت خطرناک حادثہ ہوا تھا 2 سال پہلے یو پی کے اندر. رات میں جلسہ کر کے لوٹ رہا تھا, گاڑی پوری اسپیڈ میں چل رہی تھی, ڈرائیور کو نیند آ گئی اور گاڑی کو لے جا کر کے اس نے ٹرک میں بھڑا دیا. وہ تو اللہ کا شکر ہے, میری عادت ہے میں کار میں بیٹھتا ہوں ہمیشہ سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھتا ہوں. سیٹ بیلٹ میں لگایا ہوا تھا اور اس کار میں ایئر بیگ تھا. جیسے ہی گاڑی ٹرک میں لڑی ہے اور ایئر بیگ نکلا ہے, اور اس ایئر بیگ کی وجہ سے میں بالکل آگے ڈرائیور کے بغل میں بیٹھا ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے چہرے پر یا میرے شریر میں ایک کھروچ بھی نہیں آئی. میرے پیچھے ایک صاحب گئے تھے, ان کا سر گاڑی کے اوپر ٹکرایا, وہ بے ہوش ہو گئے. ڈرائیور کا پیر بری طریقے سے زخمی ہو گیا. اور گاڑی کی جو حالت تھی, میں نے فوٹو ڈالا تھا فیس بک کے اوپر, جن لوگوں نے گاڑی کو دیکھا وہ تو ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی میں کوئی بچا ہوگا. لیکن ایئر بیگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا اور اس کو ایک ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. وہی سے یہ سبق مجھے ملا کہ ہمیشہ جو گاڑی کے اندر جو سیفٹی کی چیزیں ہیں ہمیں ہمیشہ ان کا خیال کرنا چاہیے. اس نوجوان نے گاڑی کو موڑا ہے گاؤں کی طرف, انڈیکیٹر نہیں جلایا اور پیچھے سے اسپیڈ سے پک اپ آ رہی تھی, پک اپ نے ٹھوکا ہے اس کی گاڑی کو اور آن دا اسپاٹ وہ لڑکا انتقال کر جاتا ہے. جلسے سے لوٹ رہا تھا, بیوی نے سوچا نہیں تھا میرا شوہر زندہ نہیں لوٹے گا, بچوں نے سوچا نہیں تھا 1 گھنٹے کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے, ماں باپ نے سوچا نہیں تھا ہمارا جوان بیٹا ہم سے رخصت ہو جائے گا. جس گھر میں ابھی خوشی کا ماحول تھا کچھ دیر پہلے ابھی غم کا ماحول ہو گیا اور جوان بیٹے کی لاش گھر میں آتی ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, زندگی میں کب کون سا حادثہ ہماری زندگی کی کہ تار کو توڑ دے ہم نہیں جانتے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے توبہ کر لو میرے پیارے ساتھیوں. کل پر توبہ کو مت ٹالو, کل کی صبح کا انتظار مت کرو. اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو اور جتنا جلدی پاسبل ہے توبہ کرو. اور یاد رکھو ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں, ہم کتنے بڑے خطا کار ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر ہم سچی توبہ کر لیں گے اللہ ہمیں ابھی معاف کر دے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر کے گناہ کر لیتے ہیں, ثم یتوبون من قریب, اور پھر وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں, فاولئک یتوب اللہ علیہم, ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ سب جاننے والا حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, جب موت کا ٹائم آتا ہے تب انسان کہتا ہے کہ اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں, لیکن اب موت کو سامنے دیکھ کر کے توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے توبہ کرو میرے نوجوانوں, انتظار مت کرو, یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. جب آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, جب ہماری اور آپ کی موت ہو جائے گی, اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, جب موت آتی ہے بندہ کہتا ہے اے اللہ ایک موقع تو دنیا میں اور دے دے, ایک موقع اور دے دے,
لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرا یہ ارمان کبھی پورا نہیں ہوگا، مرنے کے بعد اب دوبارہ تجھے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے، اب قبر میں رہنا ہے اور وہاں اپنے عمل کے اعتبار سے تجھے زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں توبہ کرو، توبہ میں دیر مت کرو، توبہ میں دیر مت کرو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پلان بنایا تو کیا کہا؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا اس کو کہیں چھوڑ کے چلے آتے ہیں اور بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، دیندار بن جائیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بعد میں توبہ کرنے کا خیال شیطان ڈالتا ہے، ابھی توبہ کرو، فوراً توبہ کرو۔ اگر توبہ کرنے کا خیال دل میں آتا ہے تو دیر مت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے رونے لگے، جن آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہنے لگے، وہ آنکھیں بڑی خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس آگ سے اللہ کے خوف سے، جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہے، وہ آنکھ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی، وہ آنکھ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی۔ اور آگے بڑھیے میرے ساتھیوں، ایک دو باتیں بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ایک پرابلم اور بھی ہے، اور وہ پرابلم کیا ہے؟ علماء سے ہم دور ہو چکے ہیں، ہم علماء سے دور ہو چکے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی بستی کو کب ہلاک کرتے ہیں، ہم کسی بستی کو کب ہلاک کرتے ہیں؟ الا واہلھا مصلحون، جب تک کسی بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ یہ علماء، یہ اصلاح کرنے والے، یہ حلال کو حلال بتانے والے، یہ حرام کو حرام بتانے والے بڑے قیمتی لوگ ہیں، ان کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ علماء سے اپنا تعلق جوڑو، علماء سے جڑ کر کے رہو، اور علماء کا مقام کبھی جاہلوں کو نہ دینا، علماء کا مقام غیر علماء کو نہ دینا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو حقیقت میں علم والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، اور جب علم کو اٹھا لے گا تو جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے فتوے پوچھیں گے۔ میرے بھائیوں، اب تقریر ہمارے آخری موڑ پر ہے، اور یہ ایک پرچی ہمارے پاس آئی ہے، اس میں 3 سوالات لکھے ہیں۔ نواقض اسلام کتنے ہیں؟ دیکھیے، نواقض اسلام کئی چیزیں، اگر آپ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو یہ چیز بھی اسلام کو توڑنے والی، اسلام کو ختم کرنے والی۔ اگر کوئی انسان کفر کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ایمان کا اپوزٹ ہے، ایمان کا الٹا ہے، تو وہ چیز بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ تو علماء نے باقاعدہ اس ٹاپک پر کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ کئی چیزیں ہیں، مختصر میں آپ یہ سمجھیے کہ جس چیز سے ایمان اور اسلام مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں ان کو ذکر کیا گیا ہے، وہ چیزیں نواقض اسلام ہیں۔ دوسرا سوال ہے واجبات الصلاۃ کتنے ہیں اور ارکان الصلاۃ کتنے ہیں؟ یہ بھی موضوع تفصیل چاہتا ہے۔ نماز کے اندر وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہا گیا کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ نماز کے اندر واجب ہے، اور اس میں سے بعض چیزیں ایسی جو نماز کا رکن ہے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑا ہونا یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ نماز میں رکوع کرنا یہ نماز کا رکن ہے۔ نماز میں سجدہ کرنا یہ نماز میں رکن ہے۔ نماز میں آخری تشہد میں بیٹھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ السلام علیکم کہہ کر کے نماز ختم کرنا یہ نماز کا رکن ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو شروع کرنا یہ نماز کا رکن ہے۔ تو نماز میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، کمپلسری ہے، ضروری ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں سنت ہے، مستحب ہے، ان کو اگر ہم نہیں کریں گے نماز تو ہو جائے گی
مگر وہ نماز مکمل نماز نہیں ہوگی، سنت کے خلاف نماز ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ہم پیارے رسول کے طریقے پر نماز پڑھیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی کی نماز کا طریقہ آج حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ علماء سے پوچھ لیں، کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لیں اور نماز کا پورا طریقہ سیکھ کر کے اس طریقے پر آپ نماز پڑھیں، پھر آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ارکان الصلاۃ کیا ہے، واجبات الصلاۃ کیا ہے، بس نبی کی جو نماز کا طریقہ ہے اس طریقے کو ہم فالو کریں۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے رکھی ہے۔ اب آخری بات، اور میں چاہوں گا کہ اس بات کے بیان کرنے کے بعد ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اب تک کلیت الفاروق میں اس پروگرام میں آئے ہیں اور انہوں نے تعاون نہیں کیا ہے، انشاءاللہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے محبت کرتے ہیں، وہ یہاں آئیں گے اور اس ادارے کا تعاون کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے بیماری تو بتا دی، علاج کیا ہے؟ نوجوانوں کے اندر یہ برائی میں نے بتا دیا، علاج کیا ہے؟ آئیے مختصر میں علاج سمجھ لیجیے۔ پہلا علاج یہ ہے کہ اگر ہم ان برائیوں پر کنٹرول پانا چاہتے ہیں، ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق جوڑیں۔ جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، زمانے کی تمام برائیاں ہمارے قریب نہیں ہوگی۔ جب تک اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، ہم برائی سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بری سنگت سے بچیں۔ نوجوان لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، نوجوان بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ کن لڑکیوں کے ساتھ تم اٹھتی بیٹھتی ہو، کن لڑکوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس بات کا خیال کرو۔ دڑی منڈوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، نشہ خوروں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، حرام خوروں کے ساتھ اٹھو کے بیٹھو گے، ان کا اخلاق تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ میری بہنوں، بے حیا لڑکیوں سے تمہاری دوستی ہوگی، فاحشہ لڑکیوں سے تمہاری دوستی ہوگی، ان کا اخلاق اور کیریکٹر تمہارے اندر بھی پیدا ہوگا۔ سنگت اچھی بناؤ، کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر ان برائیوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے تو قرآن نے ایک طریقہ بتایا، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز ہر مسلمان پر اپنے ٹائم سے فرض ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے۔ ان برائیوں سے بچنا ہے تو ہم نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ بہت سی برائیوں سے ہم کنٹرول ان کے اوپر ہم پا لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، نوجوانوں کی ان برائیوں میں بہت سے والدین اور گارجین بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ گارجین بھی بہت ذمہ دار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر گارجین سے پوچھا جائے گا تو لڑکے کا باپ تھا، تو لڑکی کی ماں تھی، تیرا لڑکا یہ کر رہا تھا، تیری لڑکی یہ کر رہی تھی، تو کیا کر رہا تھا، تو نے کیوں نہیں روکا، تو نے کیوں نہیں سمجھایا۔ ایک گارجین کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، ان کا اچھا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ان کو غلط باتوں سے روکے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر آپ ان برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، علماء کی مجالس سے آپ جڑیں، اس طریقے کے دینی پروگراموں میں آپ جائیں، اور معاف کیجئے صرف انٹرٹینمنٹ کرنا، گھومنا پھرنا اور جلسے میں جا کے وہاں گوشت کھا کے چلے آنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جلسوں میں جائیں، پروگراموں میں جائیں تو ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کے علماء کے بیان کو سنیں، اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا نہ دیں، بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج میں کہیں جاتا ہوں، ہمارے نوجوان کہتے ہیں مولانا ایک فوٹو لینا چاہتا ہوں، ایک سیلفی لینا چاہتا ہوں، بڑا شوق ہے سیلفی لینے کا، مگر انہی نوجوانوں میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہوں، نوجوان ہیں اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، نوجوان ہیں اور منہ میں گٹکھا رکھے ہوئے، نوجوان ہیں نماز کی پابندی نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، علماء کے ساتھ سیلفی لینا یہ کوئی بڑی بات اور کمال کی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ علماء سے محبت کرتے ہیں تو ان کی باتوں پر عمل بھی کریں، وہ جو صحیح باتیں اور حق باتیں آپ کو بتا رہے ہیں ان باتوں کو آپ فالو کریں۔ میرے پیارے ساتھیو، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا آپ اپنی آنکھوں سے برائی کو دیکھیں گے، لیکن آپ کے اندر اتنا گٹس نہیں ہوگا، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ برائی کو برائی کہہ سکیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، یہ دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی، اس وقت تک ختم نہ ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک انسان دوسری عورت کے ساتھ پبلک پلیس پر، ساروجنک استھل پر، عام مقام پر، عام راستے میں سر عام زنا کرے گا، سر عام راہ چلتے زنا کرے گا۔ اور اس دور کا
اس دور کا جو نیک انسان ہوگا, جو متقی انسان ہوگا, جو پرہیزگار انسان ہوگا, وہ کون ہوگا؟ جو زنا سے روکنے والا نہ ہوگا, جو ان دو زنا کرنے والوں کو منع کرنے والا نہ ہوگا, بلکہ اس دور کا متقی انسان وہ ہوگا جو کہے گا لو واریتھا وراء ھذا الحائط, اے میرے بھائی یہ چلتے راستے میں تو کام یہ کام تو نہ کر, تو پبلک پلیس پر تو یہ کام نہ کر, تو اس باغ کے پیچھے چلا جا, تو دیوار کے پیچھے چلا جا, تو بند کمرے میں جا کے جو کرنا ہے تو کر لے سب کے سامنے. اس دور کا متقی انسان وہ ہوگا جو زنا کرنے والے سے کہے گا سب کے سامنے تو مت کر, تو جا کے دیوار کے پیچھے تو یہ کام کر, تو سب کے سامنے. میرے بھائیوں, برائی پر اگر بات ہو رہی ہے یہ بات کا ہونا بھی بڑی بات, اور ہمیں معلوم نہیں ہے. میں اللہ کا فضل و کرم, میں اپنی کوئی خوبی نہیں مانتا ہوں, اللہ کا فضل و کرم مانتا ہوں. آج یوٹیوب پر تقریر سن کے جب ہم اس کے کمنٹس میں دیکھتے ہیں, بعض نوجوان جب یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ میں تقریر سننے کے بعد میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, میں نماز پڑھنے لگا. بعض نوجوان واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں کہ مولانا آپ کی تقریر سنتا ہوں, فلاں برائی میرے اندر تھی, اب میں نے توبہ کر لی ہے, میرے لیے دعا کیجیے گا. میرے پیارے ساتھیوں, ہم نہیں جانتے کون انسان ہماری بات سن کر کے اگر توبہ کر لے, اصلاح کر لے, اور وہی ایک انسان کی توبہ تقریر کرنے والے کے لیے بھی, تقریر کو آرگنائز کرنے والے کے لیے بھی, جلسہ کرانے والے کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے, مغفرت کا ذریعہ بن جائے, ہم نہیں جانتے میرے پیارے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اے علی, تمہارے ذریعے اللہ تعالی اگر کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے, ایک انسان تمہارے ذریعے صحیح راستہ پا جائے, اے علی تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس زمانے کی بہت بڑی پراپرٹی ہوتی تھی سرخ اونٹ, بہت بڑی دولت ہوتی تھی سرخ اونٹ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی, اگر تیرے ذریعے ایک انسان ہدایت پا جائے تو تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اصلاح معاشرہ کی یہ باتیں اور یہ تقریریں ہوتی رہی. اب آئیے, جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, دو آیتیں الگ الگ قرآن سے میں نے پڑھی تھی. پہلی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ روم. آئیے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں, پھر بات کو آگے بڑھا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی کے اندر, تری کے اندر, زمین کے اوپر اور پانی کے اندر, جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے, جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آئے, جہاں پر بھی تم کو تباہی نظر آئے, جہاں پر بھی تم کو مصیبت نظر آئے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, وہ لوگوں کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قانون بتا دیا. دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, چاہے کہیں بارش کا نہ ہونا ہے, کہیں بارش کا زیادہ ہونا ہے, کہیں سیلاب کا آنا ہے, کہیں ظالم حکومت کا آنا ہے, جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, وہ انسانوں کے پاپوں کا اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ. دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی قرآن کریم کے 30ویں پارے سے میں نے پڑھی تھی, سورہ فجر کی کچھ آیتیں. والفجر, قسم ہے فجر کی, وہی فجر کی نماز اور وہی فجر کا وقت جب مؤذن اذان کی آواز میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. مؤذن بیچارہ مائک پر کھڑے ہو کر کے چلا چلا کے کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے, اور ہم آرام سے اپنے کمبلوں کو اوڑھ کر کے, اپنے رضائیوں کو اوڑھ کر کے, اپنے لحاف کو اوڑھ کر کے سوئے رہتے ہیں. اور ہم مؤذن کی اذان کے جواب میں گویا یہ کہتے ہیں کہ اے مؤذن, تیرے لیے نماز نیند سے بہتر ہوگی, میرے لیے تو نیند بہتر ہے, میں اپنے آرام کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے نہیں آؤں گا. کبھی کبھی جب میں صبح نکلتا ہوں کہیں پروگرام کے لیے, مجھے حیرت ہوتی ہے, ہائی وے کے اوپر مسلمان نظر نہیں آتا ہے, غیر مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں صبح صبح نکلے ہوئے ہائی وے کے اوپر, کوئی واکنگ کر رہا ہے, کوئی پولیس میں جانے کی تیاری کر رہا ہے, کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے, اپنے اپنے مشن میں دنیا لگی ہے. اور مسلمان نوجوان رات میں فیس بک چلا کر کے, انسٹاگرام چلا کر کے, انٹرنیٹ چلا کر کے بیچارہ وہ سو رہا ہے, فجر میں اٹھنے کے لیے تیار. فجر کا ٹائم بڑی برکت والا ٹائم ہے.
او دولت کمانے والوں، او بڑے بڑے بزنس کرنے والوں، پیسہ کمانے والوں، فجر کی 2 رکعت نماز جو سنت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دنیا کے ارب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے، کھرب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے جو 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لیتا ہے۔ اتنی قیمتی ہے 2 رکعت کی سنت فجر، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی الصبح، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی سرکشا میں آ جاتا ہے۔ جب آپ اپنی صبح کی شروعات ہی فجر کی نماز میں غائب رہ کے کرتے ہیں، اللہ کی سرکشا کہاں سے حاصل ہوگی، اللہ کی حفاظت کہاں سے حاصل ہوگی۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اللہ کے پیارے نبی جب کسی لشکر کو بھیجتے تھے تو فجر کے ٹائم بھیجتے تھے، اور آپ دعا کرتے تھے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما۔ تیرے نبی نے جس ٹائم کی برکت کی دعا کی تھی تو اس ٹائم سویا پڑا رہتا ہے۔ فجر کے وقت کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ بڑا ہی برکت والا وقت ہے، بڑا ہی سہانا وقت ہے، میں اس وقت کی قسم کھا۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں؟ مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے یہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کی 10 راتیں۔ جس طریقے سے رمضان کی آخری 10 راتوں کی بہت فضیلت ہے، ویسے ہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ بلکہ کچھ حدیثوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کسی نیکی کا ثواب اتنا زیادہ نہیں ملتا ہے جتنا ان 10 دنوں کی نیکی کا ملتا ہے۔ رمضان میں تو تھوڑی بہت ہم لوگ نیکی کرتے ہیں، مگر ذی الحجہ کا جب مہینہ آتا ہے، کوئی بکرا خرید رہا ہے، کوئی بیل خرید رہا ہے، کوئی قربانی کا جانور خرید رہا ہے، بس اتنا ہی ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑے قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے طاق کی اور جفت کی۔ طاق اور جفت سمجھتے ہیں، جس کو انگلش میں آڈ اینڈ ایون بولتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں یا شیر شبادی بھاشا میں اس کو کیا بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں بنارس کی بھاشا میں فٹ اور جوڑا، 2 ہے تو جوڑا، 1 ہے 3 ہے تو فٹ بولتے ہیں۔ آپ کے کیا بولتے ہیں؟ جوڑ بے جوڑ۔ جوڑ بے جوڑ کی قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بے جوڑ ہے، ایک ہے، وہ 2 نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، زمین کا جوڑا آسمان، اندھیرے کا جوڑا اجالا، لڑکے کا جوڑا لڑکی، ہاتھ کا جوڑا پیر، ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اپوزٹ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جوڑ کی اور بے جوڑ کی، طاق کی اور جفت کی۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی، جب رات اپنا سفر طے کرنے لگتی ہے، رات گزرنے لگتی ہے۔ آج کی رات بھی گزر رہی ہے۔ میں آپ کے علاقے میں ابھی آ رہا تھا، میری اہلیہ کا فون آیا، بات ہونے لگی، پوچھ رہی تھی پہنچے نہیں پہنچے۔ اچانک جیسے ہی 12 بجا گھڑی میں تیز تیز پٹاخے کی آواز آنے لگی۔ میری اہلیہ کہنے لگی لگ رہا ہے کوئی بارات رات آئی ہے، کوئی معاملہ ہے۔ میں نے کہا بارات نہیں آئی ہے، 31 دسمبر کی رات ہے۔ ساری دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے، نئے سال کا استقبال ہو رہا ہے۔ کیسے؟ شراب پی کر کے، آتش بازی کر کے، زنا کر کے، ننگی عورتوں کو نچا کر کے، ہوٹلوں میں عیاشی کر کے، یہ نیا سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور یہ نیا سال کا جشن صرف عیسائی نہیں منا رہا ہے، صرف کرسچن نہیں منا رہا ہے، صرف انگریز نہیں منا رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی منا رہا ہے۔ ارے نادان، تیری زندگی کی دیوار سے ایک اور اینٹ گر گئی۔ تو 2024 میں 24 سال کا تھا، 2025 آیا تو 25 سال کا ہو گیا، تو اپنی موت سے ایک قدم اور قریب ہو گیا، تیری زندگی کی کتاب سے ایک پیج اور پھاڑ لیا گیا، تیری زندگی کی دیوار سے ایک اور اینٹ چھین لی گئی، اور
تو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو شبھ کامنائیں دے رہا ہے، تو میسجز کر رہا ہے. نئے سال کی رات میں میسج کام نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا کمپنیوں کا میسج آ جاتا ہے کہ بھئی آج کی رات میسج کام نہیں کر رہا. اتنا زیادہ لوگ ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں. انٹرنیٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے کبھی کبھی، اتنا رش ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. واللیل اذا یسر، قسم ہے راتوں کی. رات اپنا سفر طے کر رہی ہے. یہی رات ہے کوئی ہوٹل میں ناچ رہا ہے اور آپ بگلا ڈانگی کے اس جلسے میں اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو رات کے اس سناٹے میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوگا. کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوگا. کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا، اللہ سے توبہ کر رہا ہوگا، اپنے گناہوں پر رو رہا ہوگا. واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ اپنا سفر طے کرتی ہے. رات چلتی رہتی ہے، رات چل رہی ہے اور رات میں لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. حل فی ذالک قسم لذی حجر، اے میرے بندو میں فجر کی قسم کھا رہا ہوں، میں 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہوں، میں طاق اور جفت کی قسم کھا رہا ہوں، میں مختلف چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا کسی عقل مند کو اس قسم کے اندر کوئی اہمیت نظر آتی ہے؟ کیا یہ قسم عقل مندوں کو دعوت فکر دے رہی ہے؟ کیا عقل مند لوگ غور کر رہے ہیں کہ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم عاد کون سی قوم تھی؟ یہ لمبے تڑنگے لوگ ہوتے تھے، اونچی اونچی ہائٹ ہوتی تھی ان کی، پہاڑوں کو پر اپنا گھر بناتے تھے اور بڑی طاقتور قوم تھی. یہ ہمارے طاقت کے کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ شکتی شالی کون ہے، ہم سے زیادہ سپر پاور کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم نے دیکھا نہیں ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد کی شادی، یہ بڑے بڑے لمبے پلر والے مکان بناتے تھے. الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور نبی کی بڑی بیٹی پیدا نہیں کی گئی. الذی لم یخلق مثلها، معلوم ہے نبی کی بڑی بیٹی کا نام، ایسی قوم دنیا میں پیدا نہیں. نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، زینب کے شوہر کا نام. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو قوم سمود سن کے بوڑھے ہو گئے اور آج نبی کی بیٹیوں کا نام بنایا کرتی تھی، نبی کے دامادوں کا نام نبی کی بڑی بیٹی کا نام. تم نے نہیں دیکھا کہ فرعون کا کیا زینب کے شوہر کا نام تھا ابو ماننے والوں کو، جو فرعون کے آگے سجدہ نبی کی دوسری بیٹی کی بات نہیں مانتے تھے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلے کے شوہر کا نام کی جان لے لیتا تھا، ان کو مار ڈالتا. رقیہ کا انتقال ہو گیا، ظالم قوم. نبی نے اپنی تیسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی. تیسری بیٹی کا نام شادی ہوئی حضرت عثمان سے. دنیا میں حضرت عثمان اکلوتے ایسے جنہوں نے اللہ کی دھرتی پر بہت فساد جن کے نکاح میں گناہ کے کام کیے، بہت پاپ کیے، بہت اللہ کی نافرمانی کی. فَأَقْتَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے بہت زیادہ زمین کے اندر فساد مچایا. وَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، شادی کس سے ہوئی؟ اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا گورا برسا دیا. اپنے بیٹیوں کے رشتے کرنے میں دینداری دیکھی ہے. نبی نے روپیہ پیسہ نہیں دیکھا ہے، نبی نے زمین و جائیداد. مسجدیں اللہ نشان، آپ نے سب سے مسجدوں پر تالے لگنے کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا جب نکاح طے کیا علی کے ساتھ، حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مسجدوں کی کیا بات کریں؟ علی سے پوچھا کہ علی تمہارے گاؤں کی مسجد میں مؤذن 5 ٹائم اذان دیتا رہا تو 5 ٹائم اپنے گھوڑا کے گھر میں اپنے محلے کی اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز ڈریس ہوتی تھی جو جنگ کے میدان میں لوگ پہنتے. اللہ پوچھے گا اللہ کے نبی کے حکم سے دلی کی حضرت علی نے وہ اپنی زرہ بیچ دی. ابھی ایک جس کو عثمان غنی نے 380 درہم میں خریدا، غیر مسلم اسی پیسے سے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ مہر، مگر انہوں نے ایکٹنگ کی، ایک ریل بنائی، اس میں یہ دکھایا گیا کہ غیر مسلم
حضرت علی کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے بیٹے. یہ بھی چل رہا ہے نا، مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اس طریقے کی نبی نے مووی بنائی جا رہی ہے اور ریلز بنائی جا رہی ہے تاکہ مسلمان کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا. جامع مسجد کے گارجین بھی اللہ کے ویڈیو وائرل ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. باپ کی حیثیت ایک بیہودہ قسم کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے. انتظام کرو. اور اس کے بعد دلی کی کچھ مسجدیں تو ایسی ہیں نیا گھر بنانا بن گئی ہے. کسی زمانے میں مسجد تھی اب کھنڈر بن گئی ہے اور وہ لور پوائنٹ بن گیا ہے. لڑکا لڑکی وہاں جا کر کے ملتے جلتے ہیں. چادر خریدا اور ایک پانی کا برتن مشکل. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن 4-5 چیزیں خریدی ہیں. کچھ لوگ اس کو جہیز کا نام دیتے ہیں. عیاشی کا اڈا بنانے کے لیے، علی ہی کے پیسے سے بنانے کے لیے لیا تھا. تو نے اپنے محلے اور گاؤں کی مسجدوں کی فکر نہیں کی. اور تیرے ملک میں کتنی مسجدیں ایسی تھی جن کو تو نماز سے آباد کر سکتا تھا تو نہیں کیا. جو بڑے درد کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ کہتے کہ مولانا عذاب آج ہماری شادیاں کہ تمہارے اچھے رشتے نہیں مل رہے کا کوڑا کیونکہ ہمارے رشتے اس لیے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لڑکی والوں نے اللہ کی نافرمانی کی. قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی. فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. تو ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اگر ہم نے ہمیں کوئی باپ اپنی بیٹی ماشاءاللہ حاجی صاحب میرے پیارے ساتھیوں جہیز کی گندی رسم کو ماتھے پر سجدے کا نشان تو ہمیں اور آپ کو رشتے ناطے کے نمازی بھی ہیں. حاجی صاحب سے پوچھو، حاجی صاحب آپ کے والد کا انتقال ہوا، والد پراپرٹی میں کیا چھوڑ کے گئے؟ حاجی صاحب نے کہا ہمارے والد اپنی پراپرٹی میں زمین چھوڑ کے گئے، کھیت چھوڑ کے گئے، مکان چھوڑ کے گئے، روپیہ پیسہ چھوڑ کے گئے. حاجی صاحب آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم لوگ 2 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں. حاجی صاحب آپ نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت میں، اپنے باپ کی پراپرٹی میں، اپنے باپ کے ترکے میں سے حصہ دیا؟ حاجی صاحب کا منہ بند. نہیں، بہن کو تو نہیں. بھائی کے ساتھ بٹوارا کر لیا، بہن کو. بہن کو کیا دیا؟ بہن کو عزت دے رہے ہیں، ہر سال بہن کو بلاتے ہیں، بہن کو دعوت کھلاتے ہیں، بہن کو تھوڑا بہت اس کا خیال رکھتے ہیں. باپ کی وراثت میں ہم نے بہن کو حق نہیں. حاجی صاحب آپ کون سے مسلک کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ پکا اہل حدیث. حاجی صاحب ہاتھ کہاں باندھتے؟ سینے پر باندھتا ہوں. آمین آہستہ بولتے ہیں کہ زور سے؟ بالکل زور سے بولتا ہوں. حاجی صاحب نماز میں کھڑے ہوتے تو پیر سے پیر ملاتے کہ نہیں ملاتے؟ بالکل ملاتا ہوں. میں اہل حدیث ہوں، پکا اہل حدیث ہوں. حاجی صاحب نماز میں اہل حدیث ہے. حاجی صاحب داڑھی کے معاملے میں اہل حدیث ہیں. حاجی صاحب نماز کے معاملے میں اہل حدیث ہیں. لیکن بہن اور بیٹی کا حق دینے کی بات آئی تو حاجی صاحب وہی کرتے ہیں جو سماج میں ہوتا چلا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں، اس کی زمین میں، اس کی جائیداد میں کون کون وارث ہوگا. اور شریعت نے باقاعدہ اس کا قانون بنایا ہے جس کو اسلام کا نظام میراث کہتے ہیں، اسلام کا قانون وراثت کہتے ہیں. اگر آپ کو اس کو جاننا ہے تو قرآن کی سورہ نساء کی جا کر کے تلاوت کر لیجیے. سورہ نساء کی صرف 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا اسلام کا سسٹم آف انہیریٹنس، وراثت کا جو قانون ہے اللہ نے بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. اے میرے بندو، یہ وراثت کا قانون جو میں نے بیان کر دیا یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے، یہ میرا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور جو اس کو مانے گا وہ جنت میں جائے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا، جو منمانی کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کو جہنم کا دردناک عذاب. حاجی صاحب آپ کا حج برباد ہو جائے، آپ کا عمرہ برباد ہو جائے گا، آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی،
آپ کی عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اللہ پوچھے گا تیرے باپ کی پراپرٹی میں تیری بہن کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے قرآن میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ میرے نبی نے حدیثوں میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ حاجی صاحب آپ اللہ کو کیا جواب دیں؟ بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں، کیا یہ سماج کی کڑوی حقیقت نہیں ہے کہ آج ہم وراثت کے معاملے میں اسلام کو فالو نہیں کرتے؟ وراثت کے معاملے میں ہم سماج کو فالو کرتے. بہن کی شادی ہے ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے. بیٹی کی شادی ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے. اور جب وراثت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ہم نے تو لڑکی کی شادی میں اتنا جہیز دیا تھا. جہیز جو کہ غلط چیز ہے اس کو بنیاد بنا کر کے اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا. جب وہاں باپ مرتا تھا تو جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا، جو یتیم بچہ ہوتا تھا، جو چھوٹے بھائی ہوتے تھے، ان کو زمین جائیداد میں کوئی حق نہیں ملتا تھا. جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو پاورفل ہوتے تھے، وہ زمین جائیداد پر قبضہ کر لیتے. اسلام کا قانون تو اتنا سخت ہے، اگر مرنے والے کا کوئی بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں پل رہا ہے، مرنے والے کا جب انتقال ہوا، ایک لڑکا 60 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا 40 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا 30 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا بھی اس کی بیوی کے پیٹ میں ہے. میں مثال دے رہا ہوں. ایک شریعت کیا کہتی ہے؟ باپ مر گیا، اس کا اگر کوئی بیٹا 60 سال کا بھی ہے، کوئی 40 سال کا بھی ہے، کوئی 30 سال کا بھی ہے، کوئی اس کی بیوی کے پیٹ میں ابھی پل رہا ہے، جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو جتنا حصہ 60 سال والے کو ملے گا، جتنا حصہ 30 سال والے کو ملے گا، جتنا حصہ 20 سال والے کو ملے گا، اتنا ہی حصہ، اتنا ہی حق اس بیوی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی ملے گا. یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. طاقت کے بل پہ اور اپنے جسمانی طاقت کے بل پر کوئی اپنے باپ کی وراثت نہیں پاتا ہے، بلکہ رشتے کی بنیاد پر جو مرنے والے سے جتنا قریب ہے اور جس کا جیسا رشتہ ہے اس حساب سے اس کا حصہ بنے. اور آگے بڑھیے، اسی سماج میں ہم دیکھتے ہیں لڑکی پیدا ہوئی، باپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ حالات یہ ہیں، گورنمنٹ کی اسکیمیں آتی ہیں. ابھی پرائم منسٹر صاحب کی ایک اسکیم چل رہی ہے، سکنیا سمردھی یوجنا. لڑکیوں کے نام پر پیسہ اکٹھا کرو، جب وہ 20 سال کی ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں تو آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو جائے. یعنی کہیں نہ کہیں سماج میں یہ سوچ موجود ہے کہ لڑکی آئی ہے تو ایک بوجھ بن گیا، بیٹی پیدا ہوئی تو ماں باپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے. یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کل جب یہ لڑکی جوان ہوگی ہمیں اس کی شادی کرنا پڑے گا، اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا. اس جہیز کی رسم نے کتنی بچیوں کی میرے پیارے ساتھیوں جان لے لی. غریب باپ اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے، باپ چنتا میں زندگی گزار رہا ہے، بیٹی چنتا کر رہی ہے کہ میرا باپ کب میری شادی کرے گا. بیٹے تو کبھی کبھی کھل کے بول دیتے ہیں باپ سے میری شادی کرائیں گے. بیٹا کچھ کرے یا نہ کرے، کمائے یا نہ کمائے، شادی کے قابل ہو گیا تو باپ کو جا کے سنا دے گا میری شادی کیوں نہیں کرا رہے. بیٹی تو نہیں سناتی نا، بیٹی تو شرماتی ہے. بیٹی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، اب تو رشتے ناطے آنے بھی بند ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز کی رسم کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی جوانی برباد ہو گئی، ان کو رشتے نہیں ملنے. اور ایک بات بولوں آپ سے، اگر آپ جہیز کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ صرف لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے کے کہنے سے یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ جہیز مت لیجیے. لڑکی والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دینداری دیکھ کر کے شادی. اگر لڑکے والے لالچ کر رہے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی کیا شادی کرے جہاں سے جہیز زیادہ ملے گا، تو معاف کرنا، لڑکی والے بھی لالچی ہوتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں ایسا رشتہ جہاں داماد بہت پیسے والا یا سرکاری نوکری والا یا بہت بڑا بزنس مین مل جائے. اگر کوئی مڈل کلاس کا لڑکا ہے، کوئی معمولی کمانے والا لڑکا ہے، اس لڑکے کے ساتھ کوئی جلدی اپنا رشتہ کرنا نہیں چاہتا ہے. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. جہیز کی اس گندی رسم کے لیے صرف لڑکے والے دوشی نہیں ہیں، لڑکی والے بھی دوشی ہیں. اگر لڑکے والے موٹی رقم جہیز کے نام پر موٹی رقم تلاش کر رہے ہیں تو لڑکی والے بھی اسی حساب سے داماد تلاش. اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ
جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی۔ معلوم ہے آپ کو نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ادھر سے کوئی بتائے نبی کی بڑی بیٹی کا نام؟ بولو بھائی، سو گئے کیا؟ معلوم ہے نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب۔ نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور داماد کا نام، زینب کے شوہر کا نام بولو، نہیں معلوم؟ کیا تقریر سنتے ہیں آپ لوگ؟ تقریر سن سن کے بوڑھے ہو گئے اور آج تک نبی کی بیٹیوں کا نام نہیں معلوم، نبی کے دامادوں کا نام نہیں معلوم۔ نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور زینب کے شوہر کا نام تھا ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ۔ نبی کی دوسری بیٹی نام تھا رقیہ، ان کے شوہر کا نام عثمان غنی۔ رقیہ کا انتقال ہو گیا، نبی نے اپنی تیسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ تیسری بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، ان کی شادی ہوئی حضرت عثمان سے۔ دنیا میں حضرت عثمان اکلوتے ایسے انسان ہیں جن کی شادی میں، جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ وہ رقیہ، ان کی بھی شادی ہوئی، اور رقیہ کا جب انتقال ہوا تو ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان نے کی۔ اور نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چوتھے نمبر کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، ان کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت علی سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے اپنے بیٹیوں کے رشتے کرنے میں دینداری دیکھی ہے۔ نبی نے روپیہ پیسہ نہیں دیکھا ہے، نبی نے زمین و جائیداد نہیں دیکھی۔ آپ نے سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا جب نکاح طے کیا حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے۔ آپ نے کہا کہ گھوڑا اپنے پاس رکھو، زرہ بیچ دو۔ زرہ بولتے تھے لوہے کی ایک ڈریس ہوتی تھی جو جنگ کے میدان میں لوگ پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت علی نے وہ اپنی زرہ بیچ دی، جس کو عثمان غنی نے 380 درہم میں خریدا، اور اسی پیسے سے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ مہر کا انتظام کرو، کیونکہ حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے، اور حضرت علی کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اور ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے۔ تو نبی نے اپنے چچا کے انتقال کے بعد حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا، تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے، تو اس لیے آپ حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے بھی یہ شادی کرا رہے تھے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا تو مہر کا انتظام کرو، اور اس کے بعد چونکہ نئی گرستی تھی، نیا گھر بنانا تھا، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی ہی کے پیسے سے ایک تکیہ خریدا، ایک چادر خریدا، اور ایک پانی کا برتن، مشکیزہ، ایسی ضرورت کی 4-5 چیزیں خریدی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو جہیز کا نام دیتے ہیں، معاف کیجئے یہ جہیز نہیں، یہ حضرت علی ہی کے پیسے سے اللہ کے نبی نے اس کو لیا تھا اور اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی ہے میرے پیارے۔ واللہ آج میرے پاس ایسے نوجوانوں کے بھی فون آتے ہیں جو بڑے درد کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا آج ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، اچھے رشتے نہیں مل رہے، کیونکہ ہمارے رشتے اس لیے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لڑکی والوں کو لکھپتی اور کروڑ پتی رشتے چاہیے، اعلیٰ شاندار مکان چاہیے، سرکاری نوکری چاہیے۔ ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم بااخلاق ہیں، ہم تقویٰ کے راستے پہ چل رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی باپ اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہیز کی اس گندی رسم کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو رشتے ناطے میں دینداری کو لانا پڑے۔